جس کا متن دوسری روایات میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں منکر. یا مثلا جو صحیح روایات ہے اس میں ایک ایسی بات ہے کہ اس جیسا نہیں ہے, اس کے مخالف ہے. تو لیکن اگر وہ شخص اس نے واقعاً اپنے شیخ سے یہ حدیث سنا ہے اور وہ سب ثقہ ہیں تو اس سے وہ شخص جھوٹا نہیں بنتا, اس کی جرح نہیں ہوتی. بس دیکھنا ہوگا کہ اس میں حدیث میں ایسی بات کیوں ہے جو دوسری روایات کے مخالف, یا ان میں جمع ہو سکتی ہے, ایسی تعویل کریں کہ ان میں جمع ہو. یا مثلا اگر منکر کا اگر دوسری روایت کے مخالف ہے, اگر دوسری روایت کا مخالف نہیں ہے لیکن ایک ایسی بات ہے جو یہ بات دوسری روایات میں نہیں ہے, تو یہ اس سے نہ وہ شخص جھوٹا بنتا ہے, نہ وہ شخص ضعیف بنتا ہے, نہ وہ شخص اس کی کوئی ہوتی ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے ہدی الساری مقدمۃ فتح الباری بشرح صحیح البخاری, چاپ دار الفکر ابن حجر عسقلانی کی کتاب. وہاں پر صفحہ نمبر 538 میں قدماء کے نزدیک یہ بردیجی کا جو مذہب ہے یہ قدماء کا مذہب ہے منکر کے متعلق. ان المنکر هو الفرد سواء تفرد به ثقة او غیر ثقة فلا يكون قوله منکر الحدیث جرحا بینا. اگر کسی شخص کے متعلق منکر کہتے ہیں, منکر الحدیث ہے, تو وہ ایک ایسی حدیث کو جو حدیث فرد ہے, حدیث شاذ ہے, جو دوسرے نے نقل نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے نا, تو چاہے کہ آدمی ثقہ ہے یا آدمی ضعیف ہے, اس کو کہیں گے کہ اس کی حدیث منکر ہے, یہ دوسری حدیث میں موجود نہیں ہے. تو یہ جرح نہیں ہے. مثلا یہ سوالات الحاکم النیسابوری للدار القطنی فی جرح والتعدیل, شاب مکتبۃ المعارف فی الریاض, سنہ 1984 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پہ بہت سارے لوگوں کے متعلق ہے. مثلا حاکم نقل کرتے ہیں حافظ دار قطنی سے سلیمان ابن شرحبیل کے متعلق, سلیمان ابن بنت شرحبیل قال ثقۃ, دار قطنی نے کہا یہ شخص ثقہ ہے. قلت الیس عنده مناکیر, کیا وہ مناکیر نقل نہیں کرتا, وہ یعنی منکر حدیث نقل کرتا. قال يحدث بها عن قوم ضعفاء فاما هو فهو ثقة, کہتے ہیں جی ہاں اس کے پاس منکر حدیث ہیں. منکر حدیث یعنی وہ شاذ حدیث جس کا محتوا دوسری احادیث میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس احادیث کو وہ بھی ضعفاء سے نقل کرتا ہے, اس کے شیوخ بھی ضعیف ہے, لیکن وہ فی نفسی ثقہ ہے, فی نفسی ثقہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کی خدمت میں دکھا یہ کتاب ہے میزان الاعتدال تعلیف فی نقد الرجال تعلیف الذهبی, چاپ دار المعرفہ, یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں احمد ابن عبید ابن ناصح کے متعلق کہتے ہیں قال ابن عدی عنده مناکیر وقال ابن عدی هو عندي من اہل الصدق مع هذا كله ويحدث بمناکیر. ابن عدی نے کہا کہ یہ شخص سچا ہے لیکن مناکیر نقل کرتا ہے, منکر الحدیث ہے لیکن سچا ہے. اس نے واقعاً وہ حدیث اپنے مشائخ سے سنا ہے, نقل کرتا ہے, سچا آدمی ہے, ثقہ ہے, صدوق ہے, نقل کرتا ہے, لیکن وہ جو نقل کرتا ہے وہ منکر ہے. منکر کس کو بولتے ہیں؟ منکر یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتا ہے نا, منکر بری بات کو کہتے ہیں نا. تو آپ سمجھے کہ حدیث منکر حدیث ہے تو حدیث یعنی وہ باطل حدیث, جھوٹی حدیث نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث شاذ ہے, ایک حدیث شاذ ہے جو دوسری کتب میں نہیں ہے. جی ہاں, دوسرے حدیث میں نہیں ہے تو اس کو نکارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے. جی ہاں, اور مزید بولیں, کچھ اور ہے آپ کے پاس؟ آپ مجھے پھر بھی یہ دیکھیں, جیسے اگر یہ حدیث ہے, یہ کوئی بھی اہل سنت کا کوئی بھی بندہ اگر اس کو دکھائی جائے یہ حدیث, تو وہ یہ بہانہ لے کر آ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن وہ مانے نہ اس حدیث کو, حالانکہ یہ حدیث حسن بھی ہے, حسن کہی جا سکتی ہے. تو آپ کے پاس اور کوئی دلیل ہے اہل سنت کی کتابوں سے کہ اس کی سند ٹھیک ہو اور یہ واقعہ اس سے ثابت ہو رہا ہو دروازے کا؟ کون سا واقعہ, کس واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جو بی بی فاطمہ کے ساتھ ہوا. جی ہاں بالکل, اس کے اور بھی احادیث ہے نا. ابھی ہماری موضوع نہیں ہے کہ ہم اس مسئلے کو چڑھیں, اس میں ٹائم لگے گا. جی کتاب ہے, ہاں کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, اس میں وہ صحیح سند کے ساتھ ہے, وہ بخاری مسلم کے رجال ہیں. اس کے علاوہ انصاب الاشراف بلاذری میں ہے کہ وہ بھی صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عمر نے لکڑ لے کے آیا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت مخالفین جو ہے نا, جو پاکستان میں رہتے ہیں, وہ بالکل علم رجال کو چھوڑ دیں, علم رجال کی بات بھی نہ کریں, کیونکہ وہ سب حنفی ہیں, ٹھیک ہے نا.
اگر وہ واقعاً جی ٹھیک علم رجال کی بات کو مانتے ہیں نا، پھر حنفی کیوں ہے؟ کیونکہ ابو حنیفہ محدثین کے نزدیک وہ کافر ہے، محدثین کے نزدیک وہ منحرف ہے. محدثین نے جو جرح ابو حنیفہ کی کیا وہ کسی بھی شخص کے نہیں کیا، اور کتنے شدید جرح کیا اور کتنے تفصیل سے کیا ابو حنیفہ کی جرح، اس یہاں تک کہ یہ 2 دفعہ کفر سے اس کو زبردستی توبہ کرایا، ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ، ٹھیک ہے نا. اور کتنا اس کی شہادت کی کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ زندیق ہے. بخاری کی اپنی فتویٰ ہے کہ یہ مرجعہ میں سے ہے، اور بخاری کے نزدیک مرجعہ جو ہیں وہ کفار ہیں، یہ مرجعی ہے. تو بات ہی نہ کرے نا. اب ایسی قوم جب شیعوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ان کو جرح و تعدیل یاد آ جاتا ہے، اور جب ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں 24 گھنٹے ہفتے میں 7 دن، مہینے میں 30 دن ابو حنیفہ کی تقلید، ہر مسئلے میں، نماز ابو حنیفہ کا فتویٰ، وضو ابو حنیفہ کا، سب ابو حنیفہ. اس وقت جرح و تعدیل یاد نہیں آیا کہ ابو حنیفہ جرح و تعدیل کے علماء کے نزدیک یہ تو کافر ہے، وہ نہ صرف کہ جھوٹا ہے بلکہ کافر ہے، وہ یاد نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. اور مزید جی ٹھیک ہو گئی. یہ اللہ یاری صاحب آپ سے میرا دوسرا سوال یہ کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں اما عائشہ کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ یعنی ان کو اس طرح یعنی عزت سے نہیں آپ ان کے بارے میں کرتے، تو مجھے اس میں تھوڑا آپ سے اختلاف ہے، کیونکہ میں نے نہج البلاغہ کے ایک خطبہ پڑھا تھا، اس کے اندر مولا علی نے ان کے کینہ اور اناد کی وجوہات بتائی تھی. 154 نمبر ہے، میرے پاس موجود ہے خطبہ. تو اس کے اندر انہوں نے سارا تو بیان کیا، انہوں نے اپنے شکوہ بیان کیا اما عائشہ سے، لیکن پھر انہوں نے اس کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم ان کی سابقہ حرمت کی وجہ سے چپ ہیں، ہم ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے. حرمت کی بیان نہیں، سابقہ حرمت کیا بولتے؟ کس چیز کا حرمت ہے؟ پتہ ہے کس حرمت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے. سابقہ حرمت نہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ازواج نبی، حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو رہی ہے، حرمت نکاح کی بات ہو. کیونکہ جنگ میں جس عورت کو پکڑا جاتا ہے نا، جنگ میں جس عورت کو قیدی بنایا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وہ کسی بھی شخص سے آپ اس کی مثلا کرا دیں، اس کی کنیز بنا دیں، ٹھیک ہے نا. تو عائشہ کیونکہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہ چکی ہے، اس کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی اس کو اپنا کنیز نہیں بنا سکتا. یہ حرمت کی بات ہے. وَإِلَّا میں آپ کو ایک بات دکھاؤں، 1 منٹ میں کتاب لے کے آؤں. یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی. یہ ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، جلد نمبر 8، چاپ دار الفکر، چھپی ہے کتاب سنہ 1429 میں، دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 720 میں، حدیث نمبر 74. ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 74 یہ ہے. 74 یحییٰ بن آدم حدثني ابو بکر عن جحش بن زیاد الذبی عن سمعت احنف بن قیس يقول لما ظهر علي عليه السلام على اهل البصرة ارسل الى عائشة ارجعي الى المدينة والى بيتك. جب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جمل والوں پر بصرے کی جنگ میں ان کو اللہ نے پیروزی دی، اللہ نے فتح نصیب فرمایا، تو عائشہ کو پیغام بھیجا کہ تو چلی جا مدینہ چلی جا اور